یہ قرآن کی ایک آیت ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کے متعلق اس میں لکھا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا کے لیے ہے اور خدا کے ساتھ تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں۔ یہ دنیا میں دوستی ہے، اعتماد کے ساتھ کاروبار، یہ اس کے متعلق کیا ہے؟ یہ ترجمہ صحیح جو کیا تفصیل بنتی ہے؟ آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ جی جی۔ اچھا تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ اور نہیں، پہلے اس بارے میں البقرہ کی ہے، آیت نمبر ہے 107 106 جو ہے نا وہ۔ اچھا جی ذرا رکیے بھائی۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو بار بار آتا نا مالکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بات اصل میں یہ ہے جس کو سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ چالاک لوگ جو انہوں نے شرک کے دروازے کھول لیے کہ رسول اللہ کو رؤوف رحیم کا، حضور اللہ کو بھی کہتے ہیں، انسانوں کو بھی کہا جاننا سمیع بصیر، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، تو وہ فریب دیتے ہیں کہ یہ سارا کام ختم۔ کچھ آپ کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو کہتا میرے سوا کوئی مددگار اور ساتھی نہیں ہے، دوست نہیں، حالانکہ دوست تو ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، سب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ایک فتنہ ہے جس کو کہنا چاہیے اشتراک لفظی، کہ وہی لفظ اللہ کے لیے آتا ہے وہی بندوں کے لیے آتا ہے، جس سے لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ ایک ہے، معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جو جھنڈے پر بنا ہوا ہوتا ہے شیر، کوئی جھنڈا ہو کسی ملک کا، اس پر شیر بنا ہوا، اب شیر تو اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو سچ مچ کا شیر ہے وہ بھی شیر ہے۔ ماتے اس میں فرق نہیں نظر آتا کہ جھنڈے کا شیر کیا بگاڑ سکتا ہے، شکل صورت صاحب وہی ہے، اور جو سچ وہ شیر ہے وہ اور ہے۔ یہی بات اللہ ہے سچ مچ با اختیار مدد کرنے والا، دوسرے ہیں مجازی، جھوٹ کے طور پر ہم کہتے ہیں فلاں کیا مدد کر سکتا ہے، نہ نبی نہ ولی نہ میں نہ، یہ اللہ چاہے گا تو بیچارے کچھ کر سکیں گے، نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ ان کا جو ہے نا ہلنا جلنا وہ جھنڈے کے کہتے ہیں، ہوا آتی ہے تو جھنڈے کا شیر بھی ہلتا، یہ اللہ چاہتا ہے تو تھوڑی بہت ہم میری جیب میں 10 کا نوٹ پکڑا دیا، ورنہ کسی وقت میں کہوں یار میرے پاس تو خود کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں کہا جب وہ تبوک والے آئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں جہاد پر، سورہ توبہ، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم، میرے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے کہ میں تمہیں وہاں بھجوا سکوں، نہ اونٹ ہے نہ کوئی بات ہے، تو روتے ہوئے لوٹے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ حقیقی معنوں میں وہ سچ مچ سننے والا دیکھ رہے، سب کچھ دیکھتا سنتا، ہمارا سننا دیکھنا کیا کہ تھوڑی دور تک اس نے طاقت دی سن لیتے ہیں، جہاں بس ہو جاتی کہتے یار یہ آواز دور سے ہے یا میرے پاس آلہ نہیں ہے، ہم ہیں فقیر محتاج بے بس اللہ کے سہارے، وہ بذات خود قائم ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے، یہ سمجھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی بات آتی ہے مدد کرنے کی اور دوست ہونے کی، وہ تو بات ہی الگ ہے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، کون کہے گا کوئی سبب بھی نہیں کر دے گا، یہ کیا ہے بیچارے اگر سبب ہوگا تو کچھ کر دیں گے، ورنہ کہیں یار بے بات ہوں میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اس فرق کو یہ مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ بات جو میں نے بیان کی اچھا کیا آپ نے، یہ نقطہ اشتراک لفظی کہ میں لفظ ایک ہے اس کو نہ لے لیا کرے، معنی میں بعد المشرقین، زمین و آسمان سے ہی بڑھ کر فرق ہے۔ اللہ جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، غیر محدود ہے، اب سارے جو جتنا جی چاہے زور لگائے نا، مگر بڑے بڑے جو ہے نا کہ ہم یہ مانتے ہیں وہ بھی پھر بے بس ہو جاتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء فرشتوں کے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں عطائی ہے، جب دے گا ہوگی، ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی مانیں گے کہ ان کا علم یا ان کی قدرت جو ہے اس میں حادثہ نہیں ہے کہ ہر چیز ہو، بے بس جہاں تک دے گا وہاں تک ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اللہ پر یہ پابندی ہے معذ اللہ نہیں، اس کا ہر جو وصف ہے وہ ذاتی ہے، کسی سے لیا نہیں، نہ چھن سکتا، اور ہے بھی وہ غیر محدود مطلق، اس لیے اللہ کے لیے لفظ جب بولے نا وہ اور معنی دیتا ہے۔ وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ جو آدمی آیا تھا اس نے جا کے مشرکین مکہ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سعادت مند دوست اور ساتھی ہیں کہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تلقوہ، کہ اس کو بالکل اپنے چہروں پر تیمنن ملتے تھے، تو اس کے حوالے سے بھائی بات کر رہے ہیں کہ آج کل کے جو بزرگ اور پیر اور استاد اور شیخ ہیں کیا ان کے ساتھ بھی یہی؟ اس بارے میں میرے بھائی جو بات امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے نا، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی درست ہوتی تو سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن الخطاب سے بڑھ کر امت میں کون ہوا؟ کسی نے ان کا یہ پانی نہیں منہ پر ملا، نہ ان سے ایسا کوئی تبرک لیا، نہ پیا. یہ صرف رسول اللہ کے ساتھ لوگ معاملہ کرتے رہے. اس سے پتہ چلا کہ جو برکت اللہ نے اپنے رسول کو دی تھی وہ اور کسی میں نہیں. اب دو ہی صورتیں نا کہ اگر میں خود ہی کہتا ہوں کہ میرا تم یہ پانی ملو تو میں متکبر ہوں، میں عجب میں مبتلا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، حالانکہ ہو سکتا پتہ نہیں خدا کی بارگاہ میں کتنا مجرم. اور اگر لوگ سمجھتے ہیں تو ان کا صرف حسن ظانی ہے نا، خیال ہے، کیا پتہ میں اندر سے منافق ہوں یا بے ایمان ہوں. اللہ کے رسول کا معاملہ تو ایسا نہیں تھا، وہاں تو ماننا پڑتا کہ اللہ کے نبی ہیں، شک دھرا جو کافر ہی ہو جائے. حضور کا معاملہ یقینی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ توسل بھی جو ہے نا کہ دعا میں کہ اللہ رسول کے توفیل کر، رسول کی وجہ سے میرا کام کر، یہ شک سے خالی ہے. مگر ہم کہتے ہیں فلاں ولی کے حوالہ سے کر. اب کیا پتا وہ ولی بھی ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا. آپ نے تو حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ سے کیا معاملہ. اتنا بڑا صحابی، تو ہم کیسے دوسروں کو یہ چھٹی دے دیں کہ وہ لوگوں کو تبرک پلاتے پھرے، وہ خود بھی ڈرے. اگر کوئی پینا جائے توبہ یار مجھے معاف کر میں بڑا گنہگار ہوں، ایسا کہنا تھی. مگر نبی علیہ السلام کا معاملہ الگ تھا. ان سے تو جتنی محبت کی جائے، ان کی تعظیم کے، وہ تو ایمان تھا. لوگ مانے کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، ان کے بارے میں شک شبہ تھا ہی. یہ ہے بات اصل میں. بعد میں کسی کے لیے لوگوں نے ایسا نہیں کیا، کسی خلیفۃ المسلمین کا پانی نہیں پیا. بڑی بات ہے جو شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کہ آگے دیکھا کرو یہ سلسلہ چلا نہیں چلا تو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو صرف حضور کے لیے سمجھا کہ آپ کے لیے تھا اور کسی کے لیے. بھائی جان میرا اتنا سوال ہے کہ میں اپنے پیرو مرشد کی تصویر لائی اپنے گھر دے وچ. جی جی ہاں جی. تے جے میں وہ لا نہیں دی تو میرے سکون نہیں ملتا. میں انہوں کی عبادت دسی کر دی ہوں. ٹھیک ہے جی، میں لاد مانگ کے رکھ لوں. پھر اس کو تو پہلے اتاریں پھر سوال کریں. میری بہن پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے، ان کو خیریت سے رکھے. انہیں چاہیے تھا کہ آپ کو کہتے کہ بیٹی ہم پیر و مرشد ہیں، خدا نہیں ہے، کیوں ہماری تصویر ایک بت کی طرح رکھی ہوئی کہ اس سے برکت ہے اور یہ ہے. یہ اسی سے تو شرک شروع ہوا تھا. یہ کوئی پیر و مرشد جو نیک ہے دین کو جانتا اس کو کبھی نہیں کہہ سکتا خواہ وہ کسی مسلک کا ہو. یہ تو بالکل ناجائز. آپ اتاریں اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. باقی آپ یہ یاد رکھیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی نے ایک گنڈا پہنا ہوا تھا، دھاگے جس پر گرہ دی ایک یہودی عورت سے پڑھوا کر باندھا تھا. انہوں نے کہا یہ کیا تم نے عبداللہ کے گھر میں شرک شروع کر رکھا. وہ کہتی میری آنکھ دکھتی ہے، جب یہ پہن لیتی ہوں ٹھیک ہو جاتی ہے، جب اتار لیتی ہوں تکلیف شروع ہو جاتی. تو آپ نے توڑ کر پھینک دیا اور فرمایا یہ ہے شیطان جن، وہ ایسا کرتا. انہوں نے حضور کی پڑھی دعا پڑھی، فرمایا آپ اس کو بلاؤ، کہا کر وہ انگلی مارے. تو نامراد شیطان کافر کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. آپ کو سکون ملے گا. اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ذکر کریں، پیر صاحب کا ادب کریں، محبت کریں، مگر یہ تصویر وغیرہ اتار دیں. تصویر کا کوئی فائدہ نہیں. اتار دو جی. یہ اتار دیں جی انشاءاللہ. ان کو اتار دیں، شرک. اچھا جی.